گلگت بلتستان کے سیاسی موسم کی بات کر لیں، اس سیاست میں آیا ہے بڑا موڑ، اور یہاں انتخابات کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر حکومت سازی کا کیا ہے فیصلہ۔ طاقت کی تقسیم کے فارمولے کے تحت وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، جبکہ گورنر، قائد حزب اختلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے مسلم لیگ نون کو ملیں گے۔ Which always takes us back کہ یہاں سے تو بات ساری شروع ہوئی تھی کہ کیا اتحاد بن پائے گا یا نہیں۔ یہ معاہدہ وفاق میں قائم اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعاون کی توسیع قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی بھی یہ سوال ہے کہ انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مقابل آنے والی جو جماعتیں ہیں وہ اقتدار کی سیاست میں کتنی دیر تک ایک ساتھ تک چل سکیں گی۔ دونوں جماعتوں کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاسی استحکام لانا ہے، ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانا ہے، عوامی مسائل کو حل کرنا ہے۔ یہ اتحاد اس لیے بہت ضروری تھا، جبکہ ناقدین سے جو عوامی مینڈیٹ کے بجائے سیاسی مفاہمت کی نئی مثال اسے قرار دے رہے ہیں۔ اب ساری کی ساری نظریں لگ گئی ہیں کہ اس اتحاد سے کیا گلگت بلتستان کی اچھائی کے لیے پیدا ہو پاتی ہے اس چیزیں۔ نادیہ مرزا سینئر تجزیہ کار اور بول نیوز کی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم نادیہ، صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آئی ہیو دس ون تھنگ، گلگت بلتستان میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو قبول کرنے اور خود حزب اختلاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، پھر سیاسی میدان کی دو بڑی مد مقابل جماعتوں کے درمیان ایک فرینڈلی اپوزیشن کی صورتحال ہے۔ آپ اسے سیاسی استحکام سمجھتی ہیں یا یہ محض مفادات کی سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سیاسی استحکام کو تو میں اس کو بالکل بھی نہیں کہوں گی، مفادات کی سیاست بھی ایک طرح سے، کیونکہ اصل مدعا کیا ہے، معاملہ یہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اس کی اہم اتحادی ہے، لیکن حکومت سے الگ ہے۔ یعنی اتحادی تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی وزارتیں نہیں لی ہیں، اور جب ان سے کوئی بات کرو نا حکومت کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو حکومت نہیں ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے وزارتیں نہیں لی۔ آلدو کہ ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ ہے انہوں نے آئینی عہدے لیے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو وائس ورثہ اس وقت گلگت بلتستان کی صورتحال ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ واز اے بگ اپسیٹ، کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وفاق میں کسی اور کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں کسی اور کی حکومت کو، تو فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ۔ اب چونکہ وفاق میں اتحادی ہے پیپلز پارٹی، لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حکومت میں شامل نہیں ہے، تو اب پی ایم ایل این کا بھی یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ ظاہر مختصر سے سیٹس ہوتی ہیں، کوئی بڑی اپوزیشن نہیں ہے وہاں پر، اگر پی ایم ایل این بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو جاتی ہے اور حکومت میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کون کرے گا؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے جو ان کو اچانک سے سیٹس ملیں، 4 آزاد لوگوں نے آئی پی پی کو جوائن کیا، اس کے بعد جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی 5 یا 6 سیٹس ان کی مل جاتی ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے آئی پی پی کو جوائن اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں کیا۔ نیر بخاری صاحب سے ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی اپنے ایک پروگرام میں، وہ خود بھی وہاں پر گلگت میں موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو کنفرم بھی کیا کہ آئی پی پی کے وفد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی ہے، اور آئی پی پی کے جو وفد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت میں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ وزارتوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پھر کیسے فلفل ہوتی ہے۔ اینڈ اچھا، سچویشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان میں جب صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی تھی کہ 60-40 کا فارمولہ جو ہے وہ طے شدہ تھا، ایسا تو نہیں ہوا خیر، کیونکہ نون لیگ نے پی پی کی حمایت کے باوجود اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس مفاہمتی سیاست کے بعد کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو خطے میں؟ دیکھیں، اب تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم تھوڑی سی پرانی بات پر آ جائیں گے، کیونکہ جو 40% والی بات تھی کہ کچھ ہمیں ملے گا، کچھ ہم نون لیگ کو دیں گے، وہ اس صورت میں ہوتا کہ اگر دونوں اتحادی ہوتی، جس سے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں اور آپ پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ابھی تک تو وہ اپنے اس فیصلے پر قائم ہے، اور جس کی وجوہات آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے دی بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب یہ سوال رہتا ہی نہیں کہ جی ان کو 40% حصے کا فارمولہ طے تھا یا نون لیگ کو اس کا کیا ہوگا۔ نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہی ہے اور نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کرے گی۔ اچھا، نیر حسین بخاری سے جب ہماری بات ہو رہی تھی، جس کا میں بار بار حوالہ دے رہی ہوں کیونکہ اسی ٹاپک پہ بات ہوئی تھی، اور وہ ایک مرکزی رول پلے کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی حکومت بنانے میں، اسی وجہ سے وہ ابھی بھی گلگت میں موجود ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی جو پیپلز پارٹی کے جو مخالفین ہیں ان کا اشارہ جہاں تھا کسی مخالف کی طرف، وہ نہیں چاہتے
کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنائے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 10-12 سیٹیں 10-11 سیٹ جیتنے کے بعد جو کہ اکثریت میں ہے وہ حکومت نہ بنائے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ پوری ایک مکمل طور پر ایک اکثریت جس کو ہم کہتے ہیں 2/3 اس طرح سے یا فل فلیٹ, وہ کسی بھی ایک پارٹی کو کے نصیب میں نہیں آتی, کیونکہ ایک دفعہ آئی تھی تو اس کا ایک ایکسپیرینس بڑا برا کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو بہرحال اب نیر بخاری صاحب بھی وہاں پر ہیں, جوڑ توڑ عروج پر ہیں. تو پی ایم ایل این نے جبکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آئی پی پی کو ساتھ ملا کے اگر انہوں نے حکومت بنانی ہے, کیونکہ ان کی 11 سیٹس تھیں اور ایک کیا آپ کو نادیہ نون لیگ نے حکومت میں شامل ہونے کے بجائے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے کی ترجیح کی ہے ان کی یہ, سو وٹ ڈو یو تھنک کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ فل رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے ہیں اس وقت جی بی کی؟ دیکھیں میں پھر یہی بات کہوں کہ یہ ایک حکمت لیے ہے نون لیگ کی, اس کی جو ایک اہم ترین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ آپ حکومت کا ساتھ دے دیتے تو تمام جو فنڈنگ ہوتی, تمام جو پروجیکٹ ہوتے, تمام جو ڈیولپمنٹ ہوتی وہ وفاق سے گلگت بلتستان میں ہوتی ہے. وفاق فنڈز ایلوکیٹ گلگت بلتستان کے لیے کرتا ہے, لیکن گلگت بلتستان میں اگر وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوتا تو ڈیفینیٹلی سارا کے سارا کریڈٹ وہ وہاں پر جاتا. نہ اگر آپ حکومت میں پی ایم ایل این شامل ہوتی تو نہ وہ کسی قسم کے ڈیلے کر سکتی تھی, نہ وہ ریلیکٹنس شو کر سکتی تھی, اس کو فنڈنگ بھی کرنی تھی, اس کو ڈیولپمنٹ بھی کرنی تھی, اور کریڈٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این. دیکھیں سیاسی اختلافات ہمیشہ سے رہتے ہیں اور جتنے بھی اچھے آپ اتحادی ہو جائیں, لیکن اگلے کو سیاسی طور پر بچھاڑنا آپ کا حق ہوتا ہے, اور یہی جمہوریت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی نون لیگ کا فیصلہ ہے اور یہ اس کی ایک حکمت عملی بھی ہے. ریزن میں آپ کو یہاں پر بھی بتا رہی ہوں, اور اپوزیشن میں بھی کسی کو بیٹھنا ہے, اپوزیشن بھی کرنی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا ماحول ہوگا اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا جو آپ کے وفاق میں جو آپ کا تعلق ہے بٹوین پیپلز پارٹی اور نون لیگ. جو تعلقات آپ کے وفاق میں رہیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے, یعنی کہ آپ نادیہ پھر اس کا مطلب کہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ ہوا ہے جی بی میں وہ وفاقی معاملات کا ہی تسلسل ہے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ سیاسی فریق تو ہیں, جب الیکشن لڑتے ہیں تو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. پی ٹی آئی تو کہیں بہت پیچھے رہ گئی. ایک تو پی ٹی آئی کے پاس اس کا کوئی انتخابی نشان نہیں تھا اور وہ والی ہائپ نہیں تھی. اب تو پی ٹی آئی کے دھڑے اتنے ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی آپس میں ہی لڑ کے وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چوچ ایک کی دم. تو اس وقت تو پی ٹی آئی کا وہ حال ہے. تو پی ٹی آئی تو اس ریس میں ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی. اب اس کو ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کی گئی, ہمیں اجازت نہیں دے رہی, ہمیں یہ نہیں ہو رہا, ہمیں وہ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کے لوگ بیانات دیتے رہے. ہو سکتا ہے کہیں سختیاں بھی ہوئی ہوں, لیکن یہ سختیاں تو 2024 کے الیکشن میں بھی تھی نا. اس کے باوجود انہوں نے ایک اچھا خاصا انہوں نے اپنے نام کی تھی سیٹس نمبر کی اگر ہم بات کریں تو یہ سختیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں. لیکن اگر عوام سوچ لے کہ ہمیں ان کو ووٹ دینا ہے تو پھر عوام کے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو پیپلز جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو فی الحال اس ریس میں نہ ہونا ہمیں اور آپ کو صاف نظر آ رہا تھا. بہرحال جو پی ایم ایل این اور دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے بعد جی بی کی حکومت ملنے میں کیا کردار جی بی کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی ادا کر پاتی ہے اور اپنے لیے خاص کر کے فیڈرل میں کتنی اچھی جگہ بنا پاتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.